لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورہ قریش ہے، مکی سورت ہے. اس سورت کو سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں. اس سورت کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہی ہے، یعنی سورہ فیل جو گزرا ہے اسی سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایلاف قریش، قریش کی مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کی شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی ایلاف کے معنی ہے مانوس اور عادی ہونا، یعنی اس کام سے کسی بھی طرح کی کلفت اور نفرت نہ ہو، دور ہو جائے وہ چیز. قریش کے گزران کا ذریعہ جو تھا، روزی روٹی کا جو ذریعہ تھا وہ تجارت تھا. سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے بہت ساری چیزیں خرید کر لے کر آتے، تجارت کرتے. سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا جایا کرتے تھے. خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، جہاں بھی جاتے ان کی عزت کرتے، چونکہ یہ خانہ کعبہ کی خدمت گزار تھے. اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو ہے قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں تو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں ایک معزز بنایا ہوا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا. اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے. ہاتھی والے کا واقعہ جو ہے پیچھے صورت میں گزرا، تو اللہ نے کہا کہ اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے، جس کے تم خوگر ہو قائم رہے. اگر ابرہہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا، یعنی خانہ کعبہ کو گرا دیتا، ڈھا دیتا، تو تمہاری عزت اور سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلے سفر بھی منقطع ہو جاتا. اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. اتنے سارے احسانات، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے ساتھ امن و امان ہے، سکون ہے، تم سفر کرتے ہو، بلا روک ٹوک آتے اور جاتے ہو، اور اسی طرح سے کسی بھی طرح کی تمہیں پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے عزت دی ہے، اسی طرح سے تمہیں جو عزت عطا کی ہے اس کی وجہ سے تم بہت جگہ آتے جاتے ہو، تمہاری عزت ہوتی ہے. تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا. بھوک میں کھانا دیا یعنی تجارت و سفر کے ذریعے سے تمہیں بہت ساری دولت دی، تم بھوکے اور پیاسے نہیں رہتے ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا کھلاتا ہے. تم سفر میں آتے اور جاتے ہو اور تجارت کرتے ہو، اور امن و امان دیا، ڈر و خوف سے تمہیں بچا کے رکھا. عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا قریش مکہ کو، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے. خیری مکہ میں قتل و غارت گری، خوریزی، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں ممنوع تھی، اس لیے وہ بے خوف خطر رہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان
کو امن و امان عطا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں کھانا دیا بھوک میں، اور دوسرا تمہیں امن و امان دیا خوف و ڈر سے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کے گھر کی رب کی عبادت کرو، اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔